لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تفسیر القرآن الکریم سورۃ آل عمران آیت نمبر 15 لیکچر نمبر 114 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے اور نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا۔ جو لوگ متقی بنے، تقوی اختیار کی۔ متقی مواحد ہوتا ہے، نمبر 1۔ مشرک متقی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی توحید پر، اللہ پر اس کا ایمان درست نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال متقی شخص کھائے۔ دعوت دیتے ہوئے خیال کیجئے گا کہ کس کو میں کھانا کھلا رہا ہوں۔ ہاں، تالیف قلب یا اس شخص کو اپنے قریب کرنے کے لیے کھانا کھلایا جائے اور اسے قرآن مجید مترجم دیا جائے تاکہ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ تو جنت جس کو ملے گی اب رب کے ہاں باغات، وہ متقی ہوگا۔ تقوی اختیار کیجیے۔ تقوی میں سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، حق العباد علی اللہ، اور پھر متقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو متبع ہوتا ہے پھر وہ گناہوں سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے سامنے جیسے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں۔ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وہی ڈرے گا جو کسی کا مال اور متاع نہیں کھائے گا، اور مشرک کے لیے تو ترادو ہی نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے تو اعمال اڑا دیے جائیں گے۔ تو عقیدہ توحید اور تقوی، جنات تجری من تحتها الانہار، متقی کے لیے باغات، ان کی پھر صفات ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر۔ آپ کو یاد ہوگا سال پہلے ہی ایک شخص قتل ہوا ہے بہاولپور میں، یونیورسٹی میں ہماری، کیونکہ میرا تعلیمی سلسلہ ماسٹر ڈگری تک بہاولپور یونیورسٹی سے۔ اس شخص نے کالج کے اندر جنت کا مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ ہاں وہاں مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں گی اور مولوی زبان سے شہد چاٹ رہا ہوگا۔ اللہ کی اس جنت کا مذاق اڑایا تھا کہ ہمیں مارتے ہیں، یہ جنت ہے اور دو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی کے شاگرد نے اسے پھر موقع پر قتل کر دیا۔ یہ الگ بحث ہے کہ اسے قتل کرنا چاہیے کہ نہیں۔ لوگ جنت کو نہیں مانتے، اگلے جہان کو بھی نہیں مانتے، مکہ کے مشرک بھی نہیں مانتے تھے، اکثریت نہیں مانتی۔ اگر میں اگلے جہان کو مانتا ہوں نا تو میری زندگی بے دینی کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ مجھے پتہ ہے کہ میں جاب کرتا ہوں اور میری فائل ہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میری فائل پر
ضرب پڑے گی، دھبا لگے گا، آخر میں مصیبت بنے گی۔ تو ہم نوکر ہیں نا اللہ کے، ہماری فائل ہے نا، اور دنیا کی فائل میں تو کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے۔ یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کرامن کاتبین، یہ فائل تیار کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک، اللہ وہ فائل اٹھا کر بندے کو ہی دے دے گا، پڑھ اپنی فائل، خود پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پھر فیصلہ کر تو جنتی ہے کہ دوزخی، خود ہی فیصلہ کر لے، اپنی کتاب پڑھ کر اپنی فائل دیکھ۔ پچھلے دنوں میں کسی بندے کی سفارش آئی بہت ہی زوردار کہ شاہ صاحب، میں نے کہا میں ان کو نہیں جانتا، نہ میرے نمازی ہیں، چودھری بشیر صاحب کو تو میں جانتا ہوں، میرے نمازی ہیں، وہ تو میں نہیں جانتا۔ کہتے وہ اہل حدیث ہیں، آپ کو وہ جانتے ہیں، سفارش کر دیں۔ سبحان اللہ، میں چلا گیا، بہت پریشر تھا، ان سے ٹائم لیا ملاقات کی، تو وہ پہلی میری ملاقات تھی، ڈی جی تھے وہ۔ اس نے اس بندے کی جب فائل رکھی نا تو یقین جانے بڑی تکلیف ہوئی مجھے کہ مجھے نہیں آنا چاہیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تھوڑی سی نے بتایا کہ جی اس نے زیادتی ہو گئی اس سے تو وہ معافی چاہتا ہے، بس میں نے کہا چلو میں انہیں کہہ دیا۔ تو فائل دیکھ کر خود ہی فیصلہ کرنا پڑ جائے، اس لیے بہترین مومن انسان وہ ہے شام کو سونے سے قبل دن کی فائل چیک کر لے، کتنا جھوٹ، کتنا فراڈ، کتنا دھوکہ، کتنی رب کی بغاوت، اگر نہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کہ الحمدللہ آج کا دن میرا رب کی نافرمانی میں نہیں گزرا۔ ان کے لیے ہیں جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ رہیں گے، مکان، محلات۔ پھر جب وہ ہمیشہ رہیں گے تو انسان کی فطرت میں شامل ہے، وہ بغیر فیملی کے نہیں رہ سکتا، بغیر عورت کے نہیں رہ سکتا۔ اور عرب کا مزاج تو ایک شادی شدہ، جس کی ایک بیوی ہو شادی شدہ آدمی کی، اسے مسکین کہتے ہیں، ماتڑ پنجابی سے عرب لوگ۔ میں جب ہر 6 مہینے بعد اللہ کی توفیق سے جو میرا اقامہ تھا تو میں جایا کرتا تھا، وہ تو مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا تھا واحد، کہتا انت مسکین، ایسے توبہ۔ ان کے ہاں تو مذاق ہے، کہتے ایک بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی مزاج کے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ ازواج مطہرہ، پاک بیویاں، پاک بیویاں، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جنتی جنت میں مزے کر رہے ہوں گے، بیویاں حوریں بھی ہوں گی، پھر بھی یہ کہیں گے کہ یا اللہ بارش برسا عورتوں کی، پانی کی نہیں۔ سبحان اللہ، کمال دیکھیے اللہ نے کیسے نعمتیں ہمارے لیے تیار کر کے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ازواج مطہرہ، پاک بیویاں وہاں پر ہوں گی۔ انسان بغیر عورت کے نہیں رہ سکتا، فیملی کے ساتھ خاندان ہونا چاہیے، فطرت میں شامل ہے۔ اکیلا سب سے بڑی سزا جو ہوتی ہے نا، اکیلے کال کوشنی بند کر دو، بس سب جانتے ہیں، تنہائی دے دو اس کو، عذاب میں آ جائے گا۔ تو پاک بیویاں ہوں گی، کیسی پاک؟ نہ حیض، نہ نفاس، نہ ناک، نہ کان، کوئی شے کی گندگی نہیں ہوگی، نہ مرد میں ہوگی نہ عورت میں ہوگی، پاک صاف، کہ آج بیمار ہوں اور آج نہیں، پاک صاف، ہر وقت جوان۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ مل جائیں گی وہاں پر۔ اور ایک سورۃ الرحمن میں آتا ہے حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر ہوں گی، موتی کے خیمے ہوں گے، خیمہ 60 میل ایک خیمہ لمبا ہوگا، 60 میل، ایک سیکٹر سے ہی بڑا بنے گا مجھے لگتا ہے، بہت زیادہ، گجر خان تک جنت، اللہ، ایک خیمے میں۔ اور اس خیمے میں مومن کی فیملیاں ہوں گی، سبحان اللہ۔ اس جنت کے لیے کوشش کیجیے اس میں۔ اور پھر وہ ایک جو فیملی ہے وہ دوسرے کو نہیں دیکھ پائے گی، لمبائی جو اتنا ہے تو کیسے دیکھے؟ اور مومن کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں۔ تو وہ ازواج
مطہرہ ورضوان من اللہ۔ اب گھر بھی مل گیا، کھانے کو بھی مل گئے باغات اور قسم قسم کے اس میں پھل، مکان بھی مل گیا اور فیملی بھی مل گئی، مکمل ہو گیا حساب۔ اب فرمایا ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جمعے میں میں نے یہ حدیث سنائی ہے کہ اللہ فرمائے گا جنتیوں کو، یا اہل الجنہ، او جنتیوں، تریدون شیئا، کسی شے کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ تو نے اتنا دے رکھا ہے جو تو نے کسی کو نہیں دیا، کوئی کمی تو ہے نہیں نا، کوئی کمی تو ہے نہیں۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ یکدم اعلان کرے گا آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جب ناراضگی نہیں تو خروج نہیں۔ بندہ ناراض ہوتا ہے، کرایہ دار سے کہتا ہے فارغ کر، سارے دروازے توڑ دی۔ جب مالک ناراض ہی نہیں تو کرایہ دار 20 سال تک بیٹھ رہتے، کہتے جی مالک بہت اچھا ہے، مالک کہتا ہے جی کرایہ دار بہت اچھا ہے، پھر بھی کھٹکا تو رہتا ہے نا کہ کبھی خالی نہ کروا لے۔ ورضوان من اللہ، اللہ کی جو رضامندی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت، اللہ کی خوشنودی۔ سب سے بڑی نعمتوں میں، ساری نعمتوں میں سب سے جو ٹاپ کی نعمتیں ہیں نا، یہ دو ہیں، ایک اللہ کی رضامندی، ایک چہرے کا دیدار۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے نا وہ، اور خاموش ہے اللہ۔ انبیاء چلے گئے، تکمیل ہو گئی شریعت کی، ارتقائی مراحل جو انسان کے تھے وہ مکمل ہو گئے۔ پہلے شریعتیں آتی رہی، انبیاء آتے رہے نا، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے گھر میں، 2 مہینے کے بعد ہی چھوٹے ہو گئے کپڑے، نئے کپڑے، جب جوان ہو جاتا ہے تو تا حیات ایک ہی ناپ رہتا ہے درزی کے پاس۔ وہ مراحل زندگی کے انسان کے پورے ہوتے آئے، اب یہ ٹاپ کے لوگ جمع ہوئے ہیں، آخری امت، آخری شریعت، آخری۔ اب اللہ نے شریعت، قرآن سب سمجھا اتار دی، سب اب اللہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم بول رہے ہیں گستاخیاں، نافرمانیاں، کام۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولے گا اور ہم چپ ہوں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، منہ بند ہوگا اور ہاتھ بولیں گے، اللہ اکبر۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، جلد بولے گی، اور بندہ کہے گا تو کیوں بول رہی ہے؟ تجھے تو جہنم سے بچانے کے لیے میں سارے پاپڑ پیل رہا ہوں، تو بول رہی ہے۔ وہ کیا کہے گی؟ یہ جلد، دیکھو یہ بولتی نہیں، یہ کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے مجھے زبان دے دی جس نے ہر ایک کو زبان دی ہے، اس نے کہا بول۔ اگر یہ بول کر کہے کہ ہاں میں نے چوری کی ہے تو پیچھے کوئی گواہ رہ گیا ہے؟ اس لیے خلوت میں اللہ سے ڈریے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ تیسری دعا ہے معتکف حضرات، 2 اس دن ہم نے یاد کروائی تھی، یہ تیسری، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہ بخش دے۔ دیکھو ایمان لائے ہمیں بخش دے، معافی ہر وقت، معافی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب۔ یہی یہ متقی بندے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اللہ سے دعا۔ ایمان کیا ہے؟ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بس یہ یاد رکھیے، یہ یاد۔ میں نے جب سے شعور سنبھالا ہے نا اور دین پڑھنے لگا ہوں اور طالب علم ہوں دین کا، میں لوگوں کو یہی سمجھاتا رہتا ہوں، ایمان کھڑا ہو جائے بس، پھر اوپر نجات کے چانس بڑے زیادہ ہیں۔ اور اگر ایمان ہی گھوڑے کی دل کی پاؤں کے نیچے لگے ہوئے حسین کے اس کڑے پر ہوگا نا ایمان، لوگوں نے وہ لٹکائی ہوتی گاڑی کے آگے پورا، اور مشرک کی عقل دیکھو، وہ گھوڑے اس کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، لوہے کو ہیں، ہاں وہ لوہے سے لگاتے ہیں، کیلوں سے۔ اچھا وہ کیوں اتارتے ہیں؟ کہ اب وہ چل چل کر گھس گیا ہے تو گھوڑا گرنے کا خطرہ ہے، گھوڑا حسین کا گرتا ہے اور وہ
سلپ شدہ وہ والا اتار کر یہ گاڑی کے آگے لگا دیتا ہے کہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ عقل دیکھیں، یہ ایمان نہیں ہوگا، بس یہ تو ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اہل توحید وہاں پر ہوں گے۔ ایمان لے کر آئیے اللہ پر، اور پھر فاغفر لنا، ایمان کے بعد اس سے معافی، یعنی اپنی عبادت پر اترانا نہیں کہ میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، نہ، فاغفر لنا، بخش دے ہمیں یا اللہ، فاغفر لنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سب کچھ معاف ہیں گناہ، اور آپ پھر بھی دن میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور ہم فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے، معافی۔ لا شعوری طور پر کوئی کلمہ ایسا کہہ دیا، کلمہ ایسے کہہ دیا، جیسے میں کل سن رہا تھا، عجیب، یعنی میں حیران ہوتا ہوں، اللہ یہ دین کو پڑھنے پڑھانے والے، ایک مولوی دیوبندی بڑا عالم ہے، تکڑا عالم ہے علمی لحاظ سے، کہتا ہے اب جلسے میں گفتگو کر رہا ہے، جلسے میں کیا کہتا ہے کہ جنت میں بندوں کو تو ملیں گی عورتیں، حوریں، تو ایک عورت جنت میں گئی ہمارے ملک کی، اس نے فرشتے کو کہا کہ بھائی میں نے بھی شادی کرنی ہے لیکن میری کسی مولوی سے شادی کراؤ، میں نے مولوی سے شادی کرنی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ واقعہ سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر چوتھی پانچویں دفعہ اس نے کہا آپ کو ایک کام کہا تھا، اس نے کہا بی بی صبر کر، اب یہ اس کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، ہمارے نہیں، کہتا بی بی صبر کر، کوئی مولوی مسجد، کوئی مولوی جنت میں آنے تو دے۔ اب یہ اسلام کا مذاق ہے، اسلام اور دین سے مذاق ہے، جیسے منافقین نے رسول اللہ اور صحابہ سے مذاق کیا تھا، کہتے یہ تو پیٹو لوگ ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ جب اللہ نے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کفر قرار دیا اللہ نے اس بات کو، دین اور اسلام کا یہ مذاق، کبھی ایسا لا شعوری طور پر کوئی کلمہ مولوی ہوتے ہی ایسے نہ، کبھی نہ کہنا، حالت کفر میں بندہ چلا جاتا۔ کیوں؟ مولوی کو مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن اور اسلام پر ضرب لگا رہے ہیں، ایسے نہ کہ دین کا مذاق نہ اڑائے، نہ اہل علم کا مذاق اڑائے، اس کی کوئی ذاتی کوئی غلطی ہے، اس غلطی کو پکڑے، اس غلطی کو پکڑے۔ تو فاغفر لنا ذنوبنا، لا شعوری طور پر کوئی ایسا گناہ یا جان بوجھ کر گناہ، نہ چاہتے ہوئے گناہ، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بخش دے۔ فرمایا تو ایک مرتبہ معافی مانگ، ایک مرتبہ، اللہ فرماتا ہے معافی تو مانگنا، 3 کام ہے، وہ کل انشاءاللہ ہم بتائیں گے اگلی آیت میں کیونکہ وقت ہو رہا ہے۔ ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آگ کا عذاب جہنم، کتنی آگ ہے جہنم کی آگ کہ ایک حصے نے اللہ سے شکایت کی، یا اللہ مجھے آگ کھا گئی ہے، آگ ہی کھا گئی، آگ بھی شکایت کر رہی ہے کہ اتنی تیز ہو گئی ہے، اتنی تیز ہو گئی، اس آگ سے پناہ مانگی، اس کی لو بھی برداشت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں جون آ رہا ہے، گرمی آئے گی نا پھر، اور ٹھنڈک میں پھر لوگ کپڑے سروں پہ رکھتے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہنم سانس لیتی ہے، جہنم سانس لیتی ہے، گرمیوں میں ایک سردیوں میں، گرمیوں میں لیتی ہے، دیکھ لو پھر کتنی گرمی پڑتی ہے، اللہ، سردیوں میں لیتی ہے، ٹھنڈ کا بھی عذاب ہے، آگ کا بھی عذاب ہے جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگتے رہیں، پناہ مانگتے رہیں، کبھی نہ کہیے گا کہ یا اللہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں دنیا میں ہی سزا مل جائے، نہ۔ ایک صحابی نے ایسے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے گئے، کہتے ہیں وہ چوزے کی طرح ہو گئے تھے، پوچھا تم نے کیا دعا مانگی ہے؟ کہا میں نے یا اللہ دعا مانگی تھی، یا اللہ جو غلطیاں دنیا میں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، یہیں سزا دے دے، اوپر نہ دینا جہنم کا۔
فرمایا یہ نہیں دعا کرتے ہوتے، یہ نہیں دعا کرتے ہوتے، یہ دعا کرتے ہوتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی بھلائیاں دے، آخرت میں بھی بھلائیاں دے۔ اللہ کے عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ کون برداشت کر سکتا ہے؟ درد ہی ہو جائے نا کڈنی میں، وہ نہیں برداشت ہوتا، دانت میں ہو جائے تو بندہ تڑپتا ہے۔ یہ کرونا کے اندر جن کو تکلیف ہوئی آپ ان سے پوچھیں ان کا سانس کیسے آتا تھا۔ اللہ کا عذاب چھوٹا ہو یا بڑا کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ اور آخری بات آج کے لیکچر کی، کبھی نہ کہیے میری قوم بڑی بہادر ہے اور ہم لڑیں گے اس سے۔ مشرف نے بھی ایسے ہی کہا تھا، ہر حاکم ایسے ہی کہتا ہے، اللہ کے عذاب نہ، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھ اس موذی مرض کو دنیا سے ہی لے جائے، دنیا سے ہی لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔